بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ پنجابی کی ایک مثال ہے، چوراں نو پے گئے مور۔ تو یہاں جناب چوروں کو مور پڑ گئے ہیں، اور یہ چور کون ہے، مور کون ہے، یہ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نانی نے بیاہ کیتا، پیڑا کیتا، کر کے چڑھیا اور پیڑا کیتا۔ بالآخر پی ٹی آئی کو خیال آ گیا ہے اور انہوں نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے اجلاس میں پیر کو شریک ہوگی، اور آج اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے، بڑی امپورٹنٹ گرما گرم پریس کانفرنس کی ہے اسد عمر اور فواد چودھری نے۔ اس پر بات کریں گے کیا گلے شکوے ہو رہے ہیں، لیکن کچھ اور اہم خبریں یہ ہیں کہ یوتھ یہ بڑے پریشان ہے کہ ایک بڑا فیصلہ ہو گیا، الیکشن کی ڈیٹ آگے چلی گئی، لیکن عدالتوں کے کان پر جوں نہیں روئیں گی، یعنی سپریم کورٹ نے اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لیا، رات کو عدالتیں نہیں کھلی، تو بڑے پریشان رہے۔ اور یہ بھی لگتا ہے کہ اتنے پریشان اور اداس ہے کہ ٹویٹر پر خاموشی کا عالم ہے، ہو کا عالم ہے، یعنی ریئیکشن دیتے ہوئے بھی گھبرا رہے کہ ان کرنا کیے۔ کل رات تو بڑا شور مچایا ہوا تھا کہ جناب ایک تو خان پر حملہ ہوگا، انہیں پکڑ لیں گے، زمان مارگ پہ پولیس آئے گی، وہ بھی نہیں ہوا۔ خان پر نہ کوئی حملہ ہوا، نہ خان کے اوپر کوئی، نہ اس کو کوئی گرفتار کرنے کے لیے آیا، اور نہ ہی پھر عدالتیں کھلی۔ تو یہ ساری باتیں ان کے لیے مایوسی کا باعث تھی، اور موقف یہ اپنایا گیا جی کہ چونکہ آج چھٹی ہے، 23 مارچ ہے، تو اس لیے عدالتیں بند ہے، کل جب عدالت کھلے گی تو پھر پتہ جائے گا کہ ہوئے گا کی۔ تو ان کے لیے عرض یہ کہ عدالتیں اگر چھٹی ہے، عدالتیں بند ہے، تو آج ہی تو حسان نیازی کو عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا ہے۔ ان کا 2 روزہ ریمانڈ پولیس نے حاصل کیا ہوا تھا، آج پولیس نے ان کو عدالت میں پیش کیا، تو عدالت نے انہیں جوڈیشل کر دیا ہے اور پولیس کسٹڈی اس کی ختم کر دی ہے۔ اب وہ 6 اپریل کو دوبارہ عدالت کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو اب وہ عدالت سے رہا تو نہیں ہوئے، تو اب ایک عدالت چھٹی کے روز فیصلے دے رہی ہے، اپنا کام کر رہی ہے، اور دوسری عدالت جس سے توقع کی جا رہی تھی کہ وہ کوئی بہت بڑا ایکٹ کرے گی، تو وہ اپنے چھٹی منا رہی ہے۔ تو کہتے ہیں دل کی تسلی کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ ایک خبر اور آپ کو بتا دوں کہ الیکشن ملتوی کرنے کے حوالے سے سوال تو اٹھے ہیں، اور اس بات کا امکان ہے کہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا، کیونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے اس فیصلے کی مخالفت کر دی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن عدلیہ سے رجوع کرے گی۔ آج حکومت نے بھی عمران خان صاحب کو گرینڈ سیاسی ڈائیلاگ کی دعوت دے دی ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم طاہر نے ایک پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بہترین فیصلہ ہے۔ اگر عمران خان گرینڈ سیاسی ڈائیلاگ کرانا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں۔ انہوں نے اس کی پوری ڈیٹیل دی کہ کس طرح یہ فیصلہ جو ہے، یعنی حکومت کے وزراء جو یا حکومت کے لوگ اس فیصلے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ 30 اپریل کو نہیں ہو سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اگر ایک صوبے کے اندر یا ملک کے جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس میں پہلے الیکشن ہو جائیں تو باقی کے صوبوں کے اندر پھر الیکشن بے معنی ہو جاتا ہے، کیونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے۔ پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن ہو جائے تو تقریباً قومی اسمبلی کے یعنی جو الیکشن ٹوٹل ہوتا ہے اس کا 65% یہ ہو جاتا ہے۔ 65% حلقوں میں جو میجورٹی حاصل کر لے تو اس کے بعد پھر باقی جو پارٹیاں ہیں، باقی جو صوبے ہیں، ان میں الیکشن جو ہے وہ پھر انفلوئنس ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے جی وفاق میں کسی حکومت بن رہی ہے، تو پھر لوگ اس کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ چلنے لگ پڑتے ہیں، اور پھر یعنی جو رائے ہے اس کے اوپر یہ اثر انداز ہونے کی ایک کوشش سمجھی جا سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہو رہا ہے، دوسرا ایک اور صحافی نے جنرل باجوہ صاحب پہ بڑے سنگین الزام لگا دیے۔ صحافی بہت بڑا ہے اور اس نے بہت سنگین الزام لگائے ہیں، وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا کہ وہ صحافی کون ہے، انہوں نے کیا الزام لگائے ہیں، اور اس صحافی کے حوالے سے بھی باجوہ صاحب نے بڑے سنگین الزام لگائے تھے، اور بہت بڑا الزام لگایا تھا، جس کے بعد وہ جواب آیا، وہ آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن جو آج کے 2 بڑے اہم لطیفے ہیں، لطیفے کہوں گا کہ کیونکہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے ہماری جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کو۔ پہلا لطیفہ یہ کہ عمران خان صاحب نے جن 2 پولیس افسران پر الزام لگایا تھا کہ وہ میرے قتل کی سازش کے جو آخری پلان ہے، لیٹسٹ پلان خان صاحب کا، جو حالیہ جو ان کی فلم ریلیز ہوئی ہے اس کے مطابق، اس کے اسکرپٹ کے مطابق ان کے اوپر جو 2 افسران جنہوں نے اٹیک کرنا ہے، ان میں وہ دونوں افسران، جن میں ایک آئی جی پنجاب شامل ہے اور دوسرے وہ سہیل ظفر چٹھا، وہ بھی پولیس کے بڑے اہم افسر ہیں، ان دونوں پہ الزام لگایا گیا تھا۔ تو ان دونوں کو جو ہے صدر مملکت عارف علوی صاحب نے آج یوم پاکستان کے موقع پر اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازا ہے۔ تو صدر صاحب ان کو اعزازات دے رہے ہیں، اور ان کی جماعت کے
جو چیئرمین ہے وہ ان کے اوپر قتل کے الزامات لگا رہے ہیں. تو یہ ہے سب سے بڑا اور اہم لطیفہ. یا تو صدر صاحب کو نہیں پتا کہ ان کے چیئرمین نے ان لوگوں پہ الزام لگایا, میں ان کو اجازت دے رہا ہوں, یا پھر صدر صاحب کو پتا ہے کہ خان صاحب کے الزامات محض سیاسی الزامات ہیں اور ان میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی. خان صاحب سیاسی کہانیاں گھڑتے ہیں اور یہ ان کا وتیرہ ہے, اور اس کا ان کی پارٹی کے لوگوں کو بڑی اچھی طرح علم ہے کہ اسی کے یعنی خان صاحب کے اسی طریقے واردات کو لوگ ان کا بیانیہ کہتے ہیں. جی خان صاحب بیانیہ بنانے میں بڑا ماسٹر ہے. اگر بیانیہ جھوٹ کی بنیاد پہ بنا ہے اور اس بنیاد پر اگر آپ لائم لائٹ میں آ بھی جاتے ہیں اور لوگوں کو انفلوئنس کر بھی لیتے ہیں تو وہ زیادہ پائیدار نہیں ہوتا. ایسا کوئی بیانیہ بھی زیادہ دن نہیں چلتا جس کے اندر آپ کی سچائی نہیں ہوتی یا آپ کی کنوکشن نہیں ہوتی. اگر آپ خود ہی اس کے اوپر قائل نہیں ہے, خود ہی آپ کو اس کے اوپر یقین نہیں ہے اور آپ نے صرف وقتی طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے اس بیانیے کو اختیار کیا ہے یا وہ بیانیہ بنایا ہے, تو وہ پھر اس کا انجام یہی ہوتا ہے جس طرح خان صاحب نے امریکہ کے خلاف ایک بیانیہ بنایا تھا اور اب اس بیانیے کے بالکل وہ 180 ڈگری پلٹ چکے ہیں اور اب امریکہ سے اپنے لیے حمایت بھی حاصل کر رہے ہیں اور امریکہ کے لوگ ان کی حمایت میں بیان بھی دے رہے ہیں اور اس بات پر مرے جا رہے ہیں کہ جناب یہ خان صاحب کو کوئی ہاتھ نہ ڈالے, کچھ ہو نہ جائے. تو آج تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن کر رہی ہے, جمہوریت کی آوازیں بلند کر رہی ہے اور کہہ رہی جی الیکشن ملتوی کرنا یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے, یہ آئین توڑنے کے مترادف ہے. اور آئین توڑنے اور جمہوریت کی باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں جو کہ جن کا وتیرہ جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. میں اس کی آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ بھارت کی ایک جماعت ہے کانگریس, اس کے بڑے اہم رہنما راہل گاندھی, انہیں گجرات کی ایک عدالت نے 2 سال قید کی سزا سنا دی ہے اور سزا انہوں نے اس لیے سنائی ہے کہ راہل گاندھی نے وقت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف ایک کمپین چلائی تھی اور مودی کو انہوں نے چور کہا تھا اور وہ انہوں نے چور چوکیدار کا بھی نعرہ لگایا تھا کہ چور چوکیدار جو ملے ہوئے ہیں, اس طرح کی باتیں انہوں نے کی تھی. پھر انہوں نے مودی کے بارے میں کہا تھا کہ سارے مودیز ہی چور ہوتے ہیں. وہ للت مودی کا ایک سکینڈل آیا تھا جس میں وہ کرپشن میں انوالو پائے گئے, پھر نریندر مودی کے اوپر انہوں نے بڑے الزام لگائے اور پھر ایک اور جو بھارت کے بڑے یعنی جو ٹاپ بزنس مین ہیں ان میں مودی شامل ہیں, تو راہل گاندھی نے ان پر یہ الزام لگایا تھا. تو اس الزام کے خلاف گجرات کی ایک عدالت نے انہیں 2 سال سزا سنائی ہے. اب پاکستان میں بھی ایک ایسا لیڈر ہے جو ہر کسی پہ تہمت لگاتا ہے, ہر کسی کو گالیاں دیتا ہے, الزام تراشی کرتا ہے, حتیٰ کہ قتل کے الزام لگاتا ہے اور اداروں پہ بھی قتل کے الزام لگاتا ہے, انفرادی حیثیت پہ بھی لوگوں کے اوپر قتل کے الزام لگاتا ہے. اس کا کوئی بال بھی نہیں کر سکتا. اور یہ ہے اس کی یعنی جمہوریت پسندی کہ اس کے اوپر جب کوئی بات آتی ہے تو وہ فوراً جو ہے وہ آئین, قانون, جج, عدلیہ سب کی دہائی دیتا ہے. اور خود جب وہ اقتدار میں تھے حضور تو ان کے دور اقتدار میں جو کچھ صحافیوں کے ساتھ ہوا, جو کچھ یعنی میڈیا کے ساتھ اور اپوزیشن کے ساتھ یا سیاستدانوں کے ساتھ ہوتا رہا, اس کی تو مثال نہیں ملتی. اب جو اصل پریشانی ہے وہ پریشانی ہے چوراں نوں پے گئے مور. اور وہ کیا پریشانی ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ جناب کہ خان صاحب جو ہے وہ کے پی کے اور پنجاب میں سب اپنی جو ٹکٹ ہے اراکین اسمبلی کے وہ بانٹ چکے ہیں اور اس کا مال بھی وصول کر چکے ہیں. اور خاص کر جو پنجاب کے اندر اراکین اسمبلی ہے ان میں سے بہت سے اراکین اسمبلی نے ٹکٹ کے حصول کے لیے ایک اچھی خاصی تکڑی موٹی رقم بھی دی ہے خان صاحب کو, اور وہ موٹی رقم جو ہے وہ کئی خان صاحب نے اپنے گھر کے تہہ خانے میں بھی چھپا رکھی تھی. اب یہ میں چونکہ اس بات کا وٹنس نہیں ہوں, لیکن ایک بڑے معروف صحافی ہیں عبدالقیوم صدیقی صاحب, انہیں آپ جانتے ہیں, وہ کورٹ رپورٹر ہیں, وہ اپنا ویلاگ بھی کرتے ہیں. اور ثاقب نثار صاحب کے زمانے میں ثاقب نثار صاحب انہیں پہلی خبر انہیں دیا کرتے تھے, پہلا ٹکر انہیں کی طرح چلوایا کرتے تھے. تو عبدالقیوم صدیقی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے. تو عبدالقیوم صدیقی صاحب نے لکھا ہے کہ زمان پارک سے گرفتار ملازم نے پولیس کو بتایا ہے کہ 10 ایم پی اے کی ٹکٹوں کے عوض کالے دھن کے 50 کروڑ روپے زمان پارک کے تہہ خانے سے غائب ہو گئے. اور انہوں نے حوالہ دیا اظہر مشوانی کا کہ اظہر مشوانی نے خبر کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ پراپرٹی ٹائکون کی عطیہ کردہ کمائی غائب ہونے پر عمران خان سیخ پا ہے. تو اب یہ خبر جو ہے اس کی جو اتھینٹسٹی ہے یہ جناب عبدالقیوم صدیقی صاحب پر ہے جو رپورٹر ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جناب مال پکڑا تھا اور یہ بتایا ملازم نے کہ تہہ خانے میں مال چھپایا گیا تھا. خان کو جو غصہ آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے پولیس کے اوپر قتل کے الزام لگا دیے ہیں,
وہ وجہ یہ ہے کہ پولیس نے چھاپے کے دوران کہیں یہ ان کا خیال ہے کہ پولیس چھاپے کے دوران جو ہے وہ تہہ خانے میں گھسی ہے، جبکہ پولیس نے جو آپریشن کیا تھا وہ کیمروں کی مدد سے کیا تھا۔ اب یا تو تہہ خانے میں وہ گھسا ہے جس کو یہ علم تھا کہ یہاں پہ مال رکھا جاتا ہے، اور اس پہ کل ایک اور صحافی عمران ریاض خان صاحب، وہ کہتے ہیں میں عمران خان سے ملا، عمران خان سے بڑے رنجیدہ ہے، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے میری گھر کی جو ساری چیزیں توڑ پھوڑ دی ہے، میرے والدین کی تصویریں، پرانی یادگاریں، تو اس وجہ سے وہ کافی اداس ہے کہ میری جو میموریز ہیں وہ انہوں نے ڈسٹروائے کر دی ہے۔ تو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، پولیس کا طریقہ کار تو یہی ہوتا ہے کہ وہ جب کسی گھر میں گھستے ہیں تو پھر وہ آؤٹ دیکھتے ہیں نہ تاؤ، وہ کسی کو نہیں دیکھتے، اور پولیس اہلکار جو ہے وہ بالکل ایک دہشت گرد کی طرح ہی ہوتا ہے، یعنی وہ ایک اس طرح اس کا جو ایکٹ ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی ملزم کو پکڑنے آیا ہے، تو وہ جتنا خوف و رعب پھیلاتے ہیں، جو توڑ پھوڑ کرتے ہیں، وہ تو یعنی اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں پولیس کو دہشت گرد نہیں کہہ رہا، لیکن ان کا طریقہ کار جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ مار دو، توڑ دو، پھوڑ دو، جو ہاتھ آیا، تلاشی لینی ہے تو گدے پھینک دو، الماری سے چیزیں نکال دو، اور پھر وہ سمیٹتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس قسم کی تباہی پھیلانا یہ بڑی معمولی سی بات ہے پولیس اہلکاروں کے لیے، ان کی تربیت کچھ اس قسم کی ہوتی ہے، فرسٹریشن بھی ہوتی ہے ان کے اندر، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہوا ہوگا۔ لیکن جو اصل وجہ ہے وہ بتا دی ہے یہ صدیقی صاحب نے کہ اداسی کی اصل وجہ یہ ہے کہ جناب چوراں نوں مور پہ گئے تو مال ہو گیا غائب، اور پھر بلایا خان صاحب نے ایک اجلاس آج، اور اس اجلاس میں پھر جو لوگ شامل ہوئے، شاہ فرمان بھی تھے خیبر پختونخوا سے، اس اجلاس میں پھر کہا گیا کہ جناب پنجاب میں تو ٹکٹیں دے دی گئی ہیں، اور پھر یہ اکیلے خان صاحب نے پیسے نہیں لیے ہوتے، اور بھی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دائیں بائیں سے ذرا مال پکڑا ہوتا ہے، اور پھر سفارش کرتے ہیں جی یہ بڑا اچھا امیدوار ہے اس کو ٹکٹ دے دیں، تو ان کی سفارش ہی کام آ جاتی ہے کہ جی تو اس میں بھی مال پکڑا جاتا ہے۔ تو اراکین اسمبلی اس موقع پر ہر قیمت دینے کو تیار ہوتے ہیں جنہیں پارلیمنٹ میں جانے کا شوق ہوتا ہے، اور جو صاحب کے ارد گرد ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے وہ بھی پھر بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتی ہے اور پھر مال پکڑتی ہے۔ تو اس اجلاس میں شاہ قریشی شریک نہیں تھے، پتہ نہیں کیوں نہیں تھے، لیکن اس کے بعد پھر پریس کانفرنس کی ہے فواد چودھری صاحب نے اور اسد عمر صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم پھر پیر کو پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا تھوک کے چاٹنا۔ تو اس سے پہلے جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا ہے اس میں پی ٹی آئی کے اراکین شریک نہیں ہوئے، اور جی اسی نہیں جانا جی، اور پھر جب ان کو خیال یہ تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے فوج کے اوپر جو الزام لگائے جا رہے ہیں، جو مذمتی قرارداد پیش کی جائے گی، اس کی ہم نے اگر موجود ہوئے تو ہمیں اس کی پھر حمایت کرنی پڑے گی یا مخالفت کرنا پڑے گی، تو ایک پوزیشن لینا پڑے گی، تو ہم نے اس میں شریک نہیں ہونا، تو یہ بھاگ گئے تھے۔ لیکن حکومت نے بڑے ہی یعنی طریقے سے اس معاملے کو چھیڑا ہی نہیں، اور فوج کے اوپر سوال ہی نہیں اٹھائے، اور یہ اس بات کو اہمیت ہی نہیں دی کہ جو کچھ پی ٹی آئی کی لوگ کریں، اور پھر ان کو یہ بھی خیال تھا کہ ہم پہ بین لگا دیں گے، اور ہم بہت ساری یعنی ایک خود ساختہ انہوں نے ایک فضا بنائی ہوئی تھی کہ پی ٹی آئی کو بین کیا جا رہا ہے اور عمران خان کو نااہل کیا جا رہا ہے، اور یہ انہوں نے جو غیر ملکی سفیروں کو، امریکیوں کو، سب کو بتا رکھا تھا۔ تو حکومت نے بالکل دایاں دکھایا اور بایاں مارا، اور اس میں کیا کرایا کچھ نہیں، اور اجلاس پیر تک کر دیا ملتوی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں ہم پیر کو اجلاس میں جائیں گے، کیونکہ اب معاملہ ہو گیا ہے، گل ہتھوں نکل گئی ہے۔ حکومت نے ایک اور یعنی گیئر لگا دیا، 5واں گیئر لگا دیا، اور الیکشن ہی ملتوی ہو گیا، اور اب ان کو کوئی فورم نہیں مل رہا جہاں جا کے فریاد کرو، تو پارلیمنٹ میں جائیں گے اور پیر کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں مچائیں گے شور کہ جناب ہے ساڑھے نہ کی ہو گیا، اور پھر ایک معاملہ چل نکلے گا، اور ممکن ہے کہ پیر کو ہی پھر جو اعلیٰ عدالت ہے اس میں بھی کاروائی شروع ہوئی۔ لیکن تحریک انصاف کے رہنماؤں نے آج ایک اور انگل دی ہے، وہ کہتے ہیں پنجابی میں انگلی دینا، کسی کو شے دینا، اور یہ 86 جو بار ایسوسیشن ہے وہ اس فیصلے کی مخالفت کر رہی ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ آگے جائے، الیکشن اپنے وقت پہ ہونا چاہیے، تو اگر وہ تحریک چلائیں گے تو ہم سپورٹ کریں گے۔ تو یہ باقاعدہ یعنی کہا گیا ہے بار ایسوسیشن کو کہ وکلا جو ہے تحریک چلائے۔ تو اب یہ جو اجلاس ہوا تھا اس میں فیصلہ کیا گیا کہ اس معاملے میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف، کیونکہ آئینی طور پہ اس کا کچھ کیا نہیں جا سکتا، بحث ہو سکتی ہے، وہ حجت ہو سکتی ہے، چیزیں نکالی جا سکتی ہیں، لیکن یہ معاملہ اتنی آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ تو حکومت نے بھی پوری اسٹڈی کی ہوئی ہے، تو اب یہ معاملہ آگے جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس لیے کہا گیا کہ جناب وکلا ادھر سے تحریک شروع کریں، ادھر سے فلاں تحریک شروع کریں، مال پڑے ہوئے ہیں۔ اب اگر وہ الیکشن نہیں کرائیں گے تو لوگ کہیں گے جناب پیسے واپس دو، کیونکہ ایک اور شدنی ساتھ آ گئی ہے نا کہ الیکشن اکتوبر میں بھی نہیں ہوں گے،
تو پھر جنہوں نے مال دیا وہ کہتے ہیں جب ٹکٹ ملے گا تو جناب پیسے دے دیں گے، تو اب ایڈوانس ہی پیسے دے کے سیدھے پھنس گئے ہیں. کل کو کیا ہوتا ہے کیا پتا. ابھی تو خان صاحب کی بڑی ہوا باندھی گئی تھی کہ بس خان جیتنے والا ہے، اور ٹکٹ جو ریوڑیوں کی طرح بک رہے تھے، مال آ رہا تھا اور وہ مال جو ہے وہ غائب ہو گیا. تو یہ ساری کہانی ہے. لیکن جو میں نے آپ کو خبر بتائی تھی کہ جناب ایک صحافی نے جنرل باجوہ کے اوپر کچھ الزامات لگا دیے ہیں. صحافی بڑے نامور ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جناب جنرل باجوہ نے ایک کالم میں انکشاف کیا تھا نا، وہ جو شاید میتھلا صاحب نے کالم لکھا تھا، اس میں کہا تھا کہ جنرل باجوہ جو ہیں بقول ان کے 3 بڑے جھوٹے ہیں. ایک عمران خان صاحب، ایک شیخ رشید، اور تیسرے انہوں نے نام لیا تھا حامد میر صاحب کا. اور ویسے تو انہوں نے ان کا بھی نام لیا تھا، اور یہ مقبول جان صاحب کا بھی بقول ان کالمسٹ کے. لیکن حامد میر صاحب نے اس کا جواب دے دیا. اس سے پہلے طلعت حسین نے بھی اپنے کالم میں، اپنے ویلاگ میں اس کا جواب دیا. انہوں نے کالم لکھ دیا، حامد میر صاحب نے کالم لکھ دیا، اور کہتے ہیں کہ جناب یہ جاننا اور یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ باجوہ صاحب مجھ سے ناراض کیوں ہیں، مجھے کیوں وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں انہیں اس زمانے سے جانتا ہوں جب وہ بریگیڈیئر تھے. انہوں نے کہا مجھے رائے راست پر لانے کے لیے مجھ پر توہین رسالت کے الزام کا استعمال بھی کیا گیا. وہ کہتے ہیں میں انہیں تب سے جانتا ہوں جب وہ بریگیڈیئر تھے اور وہ آرمی چیف بنے. پھر انہوں نے سیاستدانوں کو سے ملاقاتیں شروع کر دی. آرمی چیف بننے کے لیے وہ لابنگ کرتے تھے، اور 2018 کے انتخابات سے قبل ایک رات انہوں نے مجھے کہا کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں. انہیں بتا دیں کہ شہباز کو جو ہے نواز شریف کو چھوڑنا ہوگا. تو میں نے لیتو لال سے کام لیا، تو مجھے دھمکی امیز لہجے میں کہا گیا کہ پھر مجھے مارشل لا لگانا پڑے گا، اور میں کم از کم 5000 افراد کو لٹکا دوں گا. حامد بھی کہتے ہیں میں نے لاہور جا کے شہباز شریف کو کہا کہ آپ کو نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. شہباز صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئی، مجھے گلے لگایا، کہا میں یہ الفاظ سننے کو تڑپ رہا تھا. اور پھر انہوں نے خود ہی باجوہ صاحب کے ساتھ بیٹھ کر وزیر اعظم بننے سے انکار کر دیا. پھر انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کہی کہ انہوں نے 2-3 کام کیے. ایک انہوں نے کہا کہ عمران خان سے کہیں کہ اسد عمر اور عثمان بزار کو ہٹا دیں. تو کہتے میں نے یہ کام بھی نہیں کیا، تو مجھ سے ناراض ہو گئے. اور پھر یہ کام کسی اور صحافی کے ذریعے کرایا گیا، تو انہوں نے اسد عمر کو ہٹا دیا. پھر انہوں نے کہا کہ ابصار عالم کے حوالے سے بھی کہا کہ ابصار عالم پر قاتلانہ حملے کی جو وجہ تھی وہ جو باجوہ صاحب نے بتائی کہ وہ ان کی غیر نصابی سرگرمیاں تھیں. مجھ سے جو ناراضگی ہے باجوہ صاحب کی، وہ دراصل اس لیے ہے کہ میں نے باجوہ صاحب کے کہنے پر جو پیغام رسانی کے کام ہے وہ نہیں کیے. جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ باجوہ صاحب ان سے کوئی پیغام رسانی کا کام لینا چاہتے تھے، کیونکہ صحافیوں کے ہر سیاستدان سے تعلقات ہوتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ اس کے اوپر راضی نہیں ہوئے. اور بہت سے صحافی ویسے کام کرتے ہیں. اور بلکہ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں اس وقت محسن نقوی صاحب، ان کے حوالے سے بھی اس قسم کی انفارمیشن ہے، شاید میں کسی پروگرام میں شیئر بھی کر چکا ہوں، کہ وہ بھی ان کو بھی ایسے ہی ایک یعنی کارنامے کے اوپر جو ہے وہ ان کی جو کیریئر ہے وہ بڑا جو ہے وہ زبردست طریقے سے اوپر گیا تھا. تو 23 مارچ کے روز جنرل باجوہ کے الزام کا جواب حامد میر صاحب نے دے دیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ جی مجھے وہ استعمال کرنا چاہتے تھے، میں ان کے یعنی ان کے لیے استعمال نہیں ہوا. جس طرح باجوہ صاحب نے کہا کہ ہم نے بہت سے صحافیوں کو استعمال کیا، وہ مانتے بھی ہیں. اور کچھ صحافی خود بھی کہتے ہیں کہ ہمیں فوج جو ہے یا باجوہ صاحب بلا بلا کر اپوزیشن کے لوگوں کی فائلیں دکھایا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ یہ کرپٹ ہیں، اور پھر خود پیچھے ہٹ گئے، آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس کا مطلب حامد میر صاحب نے وہ بائی نہیں کی تھیوری، اور کسی اور نے بائی کر لی. اور یہ میں اس لیے میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ جو تجربہ کار صحافی ہے اور جو نئے صحافی ہیں جن کو اوپر جانے کا شوق ہوتا ہے، شہرت حاصل کرنے کا یا مقبولیت کا شوق ہوتا ہے، تو وہ پھر اس طرح کی چیزیں کر جاتے ہیں. ان میں سے کچھ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں کامیاب ہوتے. تو آج کل تو بہت سے لوگ کامیاب ہیں اسی بنیاد پر. تو ایک اور لطیفہ سن لیں کہ خان صاحب کی حالت یہ ہے کہ زمان پارک میں وہ میٹر چیک کرنے جاتے ہیں وابڈا کے اہلکار. تو ان کو کئی مہینوں سے وہاں پہ میٹر ہی چیک کرنے نہیں دیا جا رہا، اور وہاں جتنے کیمپ لگے ہیں، ٹینٹ لگے ہیں، وہ سارے چوری کی بجلی استعمال کر رہے ہیں. بڑا ایمانداری کا اور وہ درس دیتے ہیں نا. تو ایک تو وہاں پہ پورا جو نیٹ ورک ہے زمان پارک میں، یہ جو خیموں میں وہ جل رہی ہوتی ہے رات بھر، جو میوزک چل رہا ہوتا ہے کہ جھومے جب پٹھان، وہ گانے چل رہے ہوتے ہیں نا، رقص ہو رہا ہوتا ہے اس کے اوپر. اور پورا کمکموں سے اگر آپ گزرے زمان پارک کے سامنے سے تو ایسے لگتا ہے بکائے نور بنا ہوا ہے، کوئی شادی حال ہے، کوئی بہت بڑا. تو یہ ساری بجلی جو ہے اس میں زیادہ تر غیر قانونی استعمال ہو رہی ہے. کنڈے لگے ہوئے ہیں،
اور پھر جو خاص صاحب کے گھر کا میٹر ہے وہ بھی چیک نہیں کرنے دیتے. تو وہ اپنا اہلکار بیچارے بجلی چیک کرنے گئے تو وہاں ان کو جو ہے وہ اندر گھسنے نہیں دیا گیا. تو اب باقاعدہ انہوں نے تھانے میں درخواست دے دی کہ جناب مسجد عمران خان کریے, اور پھر اتنے زیادہ وہاں پہ بجلیاں جل رہی ہیں, وہ کیسے کریں, تو پولیس ہمارے ساتھ دے تو ہم جو ہے وہ جا کے چیک کر لیں. ان کو اندر نہیں آنے دے رہے کہ پتہ چل جائے گا بجلی چوری ہوتی ہے, یا پھر ہٹلر کی طرح خوف زدہ ہے. جلسے کی ڈیٹ تو انہوں نے دی ہوئی ہے, اور اب اس جلسے کو انہوں نے ریفرینڈم قرار دے دیا کہ یہ ریفرینڈم ہوگا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف. تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس ریفرینڈم میں کس کا پلڑا بھاری رہتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خاص صاحب جو ہے وہ کسی فوبیا میں مبتلا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ پھر جو ہے خوفزدہ رہتے ہیں. تو آج کی رات ان پہ بھاری ہے, بقول ان کا پھر بچ گئے تو جلسہ تو کرنا ہی ہے نا. جلسے کی ڈیٹ تو انہوں نے دی ہوئی ہے, اور اب اس جلسے کو انہوں نے ریفرینڈم قرار دے دیا کہ یہ ریفرینڈم ہوگا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف. تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس ریفرینڈم میں کس کا پلڑا بھاری رہتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.